मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुशरिकीन मक्का इस पे बड़ा फ़ख्र करते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे थे ना इस्माइल, उनको मक्का में छोड़ दिया था उनकी जो वालदा थी हज़रत हाजरा, उनके साथ। वहीं फिर वो एड़ियाँ रगड़ी हज़रत इस्माइल ने, तो जमज़म का चश्मा दरियाफ़्त हुआ। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं रहे। फिर एक कबीला जुरहम का वहाँ से गुज़र हुआ, पानी देखा तो उन्होंने वहीं पड़ाव डाल लिया। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की वहाँ शादी हुई, उसी कबीले में फिर औलाद हुई। और 2000 साल तकरीबन मुअर्रिखीन कहते हैं उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ और एक बड़ा शहर मक्का में आबाद हो चुका था। तो ये सब चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद थी उसमें, तो वो बार बार जो है ना कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं। अच्छा, कुछ खूबियाँ भी थी उनमें दीन इब्राहीम की वजह से। ख़तने करवाया करते थे वो लोग, मेहमान नवाज थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये वाली तालीमात। गुस्ल जनाबत अरबों में पहले से था, इस्लाम आने से पहले। तो जो जब नापाक हो जाते थे, ज़ौजा से हमबिस्तरी की या इहतलाम हुआ तो गुस्ल करते थे, ये पहले से था उनमें। तो बहुत सारी चीज़ें मज़हब इब्राहीम की बाकी थी उनमें। बुत परस्ती आ गई थी, और बुत परस्ती की बेस भी क्या थी कि अल्लाह के नेक बंदे जो थे, तो चूंकि वो अल्लाह के नेक बंदे थे तो मरने के बाद उनके बुत बना लिए। और ये काम इनकी इबादत थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि हम इबादत तो अल्लाह की कर रहे हैं। तो इनके सामने झुकेंगे तो अल्लाह खुश होगा, और अल्लाह ही के पास असल इख्तियारात हैं। लेकिन अल्लाह ने इन बुज़ुर्गों से खुश होके इनको भी कुछ इख्तियारात दे दिए। सेम वही शिर्क था जो आज हमारे यहाँ शिर्क फैल चुका है, मुसलमानों ही के किसी फ़िरक़े में। तो बिल्कुल यही सिम था कि अताई और ज़ाती, ये फ़र्क निकाल लिया था कि अल्लाह के इख्तियारात अताई हैं और नबी को जो अल्लाह ने खुद से दिए हुए हैं। तो जबकि अल्लाह कहते हैं ना, मैंने किसी को दिए भी नहीं हैं, सारे इख्तियारात मेरे ही पास हैं, थे मेरे पास, अब भी मेरे पास है, क़यामत तक मेरे ही पास रहेंगे, मैंने दिए ही नहीं है। तौहीद पर मैं पूरी बहस जो है ना इन लेक्चरों के शुरू में, जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर आई थी सूरह फातिहा की, वहाँ मैं बहुत डिटेल से इबादत का मफ़हूम बयान कर चुका हूँ। इस पर इश्कालात क्या होते हैं, उसके जवाबात क्या हैं, उसको मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन मुशरिकीन जो थे वो इतना कुछ करने के बाद, इतने बुतों को, 360 बुतों को बैतुल्लाह के अंदर यही लॉजिक पेश करके उन्होंने रख लिया, और फिर भी फ़ख्र करते थे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। तो अल्लाह जगह जगह कुरान में हज़रत इब्राहीम के वाक़यात भी बयान करता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो बुनियाद ही तौहीद पर थी। वो तो खालिसतन उसी शिर्क के ख़िलाफ़ उठे थे जो शिर्क तुम्हारे अंदर है। ईसाइयों वाला शिर्क और तरह का है, वो ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो उनसे वास्ता ही नहीं पड़ा, वो तो आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद है। यहूदियों का शिर्क अलग टाइप का था। लेकिन तुम्हारा जो शिर्क है ना, जो बुतों को पूछते हो, ये तो ऐन वही शिर्क है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसके खिलाफ खड़े हुए थे और दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मेरी औलाद को इससे बचाना। तो इसलिए अब अल्लाह ने कुरान में उनका तज़किरा किया कि मक्का पर भी अल्लाह का एहसान है, तो मक्का वालों को तौहीद परस्ती में दूसरों से आगे होना चाहिए, क्योंकि मक्का के लिए तो अल्लाह ने एक अपने खलील से दुआएं मंगवाई हैं। मक्का आबाद इब्राहीम की वजह से हुआ, जो तौहीद परस्त थे। इब्राहीम ना होते तो ए अहले मक्का, ये मक्का ही आबाद नहीं होना था। तुम्हें तो इज़्ज़त मिली है इब्राहीम की वजह से, तो तुम उस अक़ीदे को क्यों इख्तियार नहीं करते जो इब्राहीम का था। तो कुरान कहता है वइज़ क़ाल इब्राहीम, उस वक्त को भी याद करो जब इब्राहीम ने कहा रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। यहाँ एक इश्काल होता है कि उस वक्त तो वो शहर बना ही नहीं था। इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और कितने लोग होंगे उसमें। फ़र्ज़ कर ले इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई थी शादी हज़रत इब्राहीम का आखिरी दौर में, यह हदीस से सबूत मिलता है। तो औलाद भी हो गई, तो शहर तो नहीं बन गया ना। तो एक इश्काल तो ये होता है। इसी तरह एक और इश्काल होता है कि यही आयत कुरान में दूसरे मकाम पर ऐसे है, रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन। यहाँ है हाज़ल बलदा आमिना, वहाँ है हाज़ा बलदन आमिनन। दोनों के तर्जमे में फ़र्क है। हाज़ल बलदा में अल बलद पे अलिफ लाम है, तो हाज़ल बलद का मतलब तो ये शहर, ये शहर। आमिनन का मतलब अमन वाला, यानी अल्लाह बना दे इस शहर को अमन वाला। गोया शहर की तरफ निस्बत हो रही है कि शहर तो बन चुका है, शहर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बन चुका है, इसको बना दे तू अमन वाला। और दूसरी तरफ कुरान में आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी हादा बलदन आमिनन। हादा बलदन का मतलब ये एक शहर
اس کو بنا دے تو شہر اور امن والا، یعنی شہر بھی بنا دے اور امن والا بھی بنا دے. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. یعنی اس کو میں اور آسان گرامر کے اس میں سمجھاتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا ہاذر رجل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی. اور جب آپ کہتے ہیں ہاذا رجل، اس کا مطلب یہ آدمی ہے. یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ہاذر رجل کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ہاذل بلد یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ہاذل بلد کا مطلب یہ شہر. اب کیا کرنا ہے شہر کا؟ آمنن، امن والا بنا دے. اور ہاذا بلدن جب الف لام نہ ہو تو اس کا مطلب ہاذا بلدن، اجعل ہاذا، اے اللہ بنا دے اس کو، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کیا بنا دے؟ بلدن، شہر بنا دے، آمنن، امن والا بنا دے. تو یہ دو اشکال ہوتے ہیں کہ شہر تھا ہی نہیں تو اس کو شہر کیسے کہہ دیا، اور دوسرا اگر شہر کہا تو دوسرے مقام پہ تو نہیں شہر کہہ رہے بلکہ کہہ رہے شہر بھی بنا، امن والا بھی بنا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا قرآن میں، ایک جگہ آتا ہے اس کو شہر بنا دے امن والا، ایک جگہ آتا ہے اس شہر کو امن والا بنا دے. تو اصل بات تو یہی ہے کہ اس وقت مکہ شہر بنا نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. ما یعولو کا مطلب وہ چیز جو شہر بننے والی ہے اس کو پہلے سے شہر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سونا لے کے جاتے ہیں سونار کے پاس، ابھی کچھ بھی نہیں بنا، آپ اسے کہتے ہیں یہ اس کو اچھی انگوٹھی بنا دو آپ. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو انگوٹھی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ فیوچر میں اس نے انگوٹھی ہی بننا ہے لیکن اچھی بن جائے. تو انگوٹھی کی الگ سے تصریح نہیں کرتے. اب آپ سونار کے پاس گئے خام سونا لے کے، آپ نے کہا اس کو اچھی سی انگوٹھی بنا دیں. سونار یہ تھوڑی کہتا ہے پہلے آپ یہ کہو کہ اس کو انگوٹھی بنا دیں پھر یہ کہو کہ اس کو اچھی بنا دیں. اب یہ انگوٹھی ہے ہی نہیں تو آپ اچھی کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے بھائی، جب اچھی انگوٹھی کہہ دیا تو اس میں ضمناً خود بخود ہی یہ بات آ گئی ہے کہ انگوٹھی بھی بنانی ہے. تو میں اچھی کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ انگوٹھی تو بناؤ گے ہی مجھے پتہ ہے لیکن اچھی بنانا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تو اس کو شہر بنا دے امن والا. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا شہر تو بننا ہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شہر یہ جو شہر ہے نا جو فیوچر میں شہر بنے گا اس کو امن والا شہر بنانا ہے. تو ایک جواب تو یہ ہے، بڑا معقول جواب ہے کیونکہ یہ عرف میں اس طرح کا لوگ کلام کرتے ہیں. دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا 2 دفعہ مانگی ہو. ایک دفعہ اس وقت جب یہ شہر تھا ہی نہیں تو اس وقت یہ دعا مانگی ہاذا بلدن آمنن، اے اللہ اس کو شہر بھی بنا اور امن والا بھی بنا. پھر بڑھاپے میں جب دوبارہ گئے ہوں تو پھر اس وقت یہ کچھ نہ کچھ شہر کی شکل نکل آئی ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی ہو اللہ اس کو شہر بنا اور ایسا یعنی اس شہر کو جو شہر تو بن چکا ہے امن والا بنا دے. دونوں باتیں مفسرین نے نقل کی ہیں اور دونوں باتیں معقول ہیں. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دو دعا مانگی، ایک روحانی ترقی کی دعا اور ایک مادی ترقی کی دعا. یعنی مکہ کے لیے 2 دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. ایک بلکہ ہم اگر کہیں کہ یہ پہلے دعا مانگی کہ اس کو شہر بنا دے تو یہ 3 دعائیں ہو گئیں. پہلی دعا اللہ اس جگہ کو شہر بنا. دوسری دعا جو مادی ہے یعنی دنیاوی فائدے کی، امن والا بنا. تیسری ورزقہم من الثمرات، اے اللہ اس میں پھل پیدا کر دے. یہ 3 بیسک دعائیں، اور ہم چوتھی بھی اس میں اگر ایڈ کر لیں اس کا تعلق ہے تو روحانیت سے، یعنی اس کو ایسا بنا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، لیکن ہم اس کو روحانی بھی فائدہ ہے اور مادی فائدہ بھی ہے. ظاہر ہے جس شہر کی طرف لوگوں کو اٹریکشن ہوگی تو اگرچہ وہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں لیکن اس سے شہر والوں کا بھی تو فائدہ ہوگا نا، تجارت کو فروغ ملے گا. تو ہم یہ والی جو دعا ہے اس کو ہم روحانی بھی مانتے ہیں اور مادی بھی مانتے ہیں. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ 4 مادی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی اور ابراہیم علیہ السلام نے 2 روحانی دعائیں مانگی ہیں آخرت کے فائدے والی. تو مکہ کے لیے جو 4 مادی دعائیں مانگی، ایک تو یہ کہ اللہ اس جگہ کو شہر بنا دے. نمبر 2 اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے. نمبر 3 ورزقہم من الثمرات، اے اللہ یہاں پھلوں کی بہتات ہو، رزق فراوانی سے آئے. چوتھی بات یہ جگہ اٹریکٹیو ہو، لوگوں کا دل اس طرف مائل ہو. اور 2 روحانی دعائیں مانگی ہیں. یہ 4 تو وہ دعائیں جس کا دنیاوی فائدہ. 2 دعا کیا؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میری اور میری اولادوں کو، جو ظاہر ہے یہاں ٹھہرنے والی اولاد ہے اور جو نہیں ٹھہر رہی، سب کو تو ایسا بنا کہ بتوں سے ہم دور رہیں، یعنی توحید والا شہر ہو، شرک والا نہ ہو. یہ روحانی فائدے کی دعا. اور تہوی میں جو دعا مانگی یعنی اخروی فائدہ ہے نا، یہ شرک سے پاک ہوگا معاشرہ.
اور دوسری جو دعا مانگی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں، ظاہر ہے عبادت کے لیے مائل ہوں گے نا، اللہ کا گھر ہے یہاں پہ، تو یہ بھی روحانی، تاکہ یہاں عبادت زیادہ ہوگی تو اس کی روحانی برکتیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 6 دعائیں مانگی مکہ مکرمہ کے لیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شہر میں یہ 6 کام ہو جائیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نمبر 1، کوئی علاقہ شہر بن جائے، گاؤں نہ ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ شہر میں آپ کو سہولتیں زیادہ ملتی ہیں، شہر میں تہذیب زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گاؤں کی نسبت شہر میں زندگی اختیار کرنا یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، بشرطے کہ بے حیائی اور ان چیزوں سے انسان بچے، اس میں انسان کا مینٹل لیول بھی اوپر جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے کر آیا، یہ ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا۔ تو کوئی جگہ اگر شہر بن جاتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری جگہ دوسرا کیا کہ امن والا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شہر اگر امن ہو اس میں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں شہروں کو امن والا بنانے کے لیے۔ تیسری بات، کسی جگہ کی معیشت بہت ہو، رزق فراوانی سے مل رہا ہو، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ سے کہ آپ کے شہر میں رزق کی فراوانی ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، آپ کا شہر ایسا ہو کہ لوگوں کی اس کی طرف اٹریکشن ہو، لوگ چاہیں کہ کاش ہم بھی کراچی میں رہتے، کاش ہم بھی جناب دور دراز سے یہاں آ کے رہتے، تو یہ آپ کے لیے بڑی نعمت تھی۔ کاش ہم بھی لاہور میں رہتے، کاش ہم بھی اسلام آباد میں رہتے۔ تو اب جو شہر بھی اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو شہر اس پہ نہیں اترتے، جیسے کراچی الحمدللہ بھنگی خانہ بنا ہوا ہے، تو میں تفسیر میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن اب بنا ہوا ہے تو کیا کریں، بات آ گئی ہے۔ تو کراچی والوں کو دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس بھنگی خانے کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کی، صاف ستھرے لوگوں کی اس کی طرف طبیعت مائل ہو، اچھے پڑھے لکھے صاف لوگ کہیں کہ بھئی کراچی چل کے رہتے، کیونکہ سب سے صاف شہر دنیا میں کراچی ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ یہ شہر کا ایسا ہونا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور 2 نعمتیں اور کہ وہ میلان اگر دین کی وجہ سے ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے مکہ کی طرف ہمارا میلان کیوں ہے؟ وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شہر میں لوگ دین کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی وہاں دینی مدارس بہت ہیں، وہاں علماء بہت ہیں، دین کا علم بہت ہے، وہاں پر جماعتیں بہت نکلتی ہیں، وہاں پہ درس قرآن کے حلقے بہت ہیں، تو یہ بھی اس شہر والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس زیادہ علماء ہیں، آپ کے علماء زیادہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس مدارس بہت ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ یہاں سیٹل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ روحانی نعمت ہے۔ اور کسی شہر کا شرک سے پاک ہونا، وہاں مزار نہیں ہے، وہاں قوالیوں کی مزاروں پہ محفلیں نہیں ہیں، وہاں جو ہے وہ مجاور نہیں ہے مزاروں پہ جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں جیسے مزار، تو یہ بھی ایک شہر والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں توحید ہے، بت پرستی نہیں ہے۔